امی رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے؟ امی اس وقت ہلکے سبز رنگ کے چکن کاٹن کے سوٹ میں بڑی باوقار سے لگ رہی تھی، اپنے سونے کے کڑوں کے کیس کو درازوں میں ڈھونڈتے ہوئے ایک اچرتی سی نگاہ مجھ پر ڈال کر بیزاری سے گویا ہوئی۔ کچھ بھی بنا لو، تمہیں ہی کھانا ہے، ہم تو کھا کر آئیں گے۔ اچھا امی، جا ہی رہی ہیں تو لڑکی کی تصویر لے کر آئیے گا، آخر ہم بھی تو دیکھیں کون ہے مامی کا گوہر مقصود۔ تم نے آمنہ کو نہیں دیکھا؟ امی ایک دم چونکی۔ تو کیا ارمان بھیا کا رشتہ آمنہ آنٹی سے پکا ہو رہا ہے؟ میں حیران بھی ہوئی اور مشکوک بھی۔ یہ مامی نے اپنی سہیلی کی بیٹی کہا تھا، یا اپنی سہیلی؟ اول فول ہی بکے جانا، میرے کہنے کا مطلب تھا آمنہ کی بیٹی بالکل آمنہ پر پڑی ہے، وہی ناک نقشہ، وہی لٹمار لہجہ، وہی بمشکل کانوں تک آتے بال۔ کیا اتنے چھوٹے بال ہیں؟ میں تو چلا ہی اٹھی، سچ مچ اتنے چھوٹے؟ ہاں، مگر اس میں قصور اس بیچاری کا بھی نہیں ہے، یہ گنج پن کی موریثی بیماری ہے۔ بے حد کھردرے ہلکے بدرنگ سے بال، کٹوائیں نہ تو اور کیا کریں؟ امی نے وجہ بتائی اور میں بے اختیار اپنی لمبی موٹی چٹیا کی نرماہٹ محسوس کرنے لگی۔ لیکن امی، بیچارے ارمان بھیا، انہیں تو لمبے بال پسند ہیں۔ مجھے افسوس ہوا۔ اس کی پسند کا خیال اس کی ماں کو رکھنا چاہیے تھا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ ویسے بھابھی نے ارمان سے پوچھ کر ہی یہ رشتہ کیا ہوگا، اتنا فرمانبردار وہ بھی نہیں ہے کہ ماں کے ایک بار کہنے پر سر جھکا دے۔ امی کچھ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ صبا اس وقت کوچنگ سینٹر اور فیصل کہیں آوارہ گردیوں میں مشغول تھا۔ میں اپنے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ اپنے لیے چائے بنا کر کپ ہاتھ میں لیے جب میں اپنے پسندیدہ ناول کے ایک سنسنی خیز موڑ پر تھی، آفاقی آواز نے سارا موڈ غارت کر دیا۔ اف، کہاں چھپوں؟ میں نے خوف سے سوچا، باہر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، اسی لیے اب یہ مصیبت تو مجھے جھیلنی ہی تھی۔ سارا گھر بھائیں بھائیں کیوں کر رہا ہے؟ وہ اندر آیا اور عین میرے سامنے بیٹھ کر حیرانی سے استفسار کرنے لگا۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ میں نے چائے کا بڑا سا گھونٹ لیا اور اگلے ہی پل میری زبان بھی جلی اور میرا حلق بھی۔ دل تو خیر ویسے ہی ان دنوں تب کی بڈی بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میری آنکھوں میں شاید پانی بھر گیا تھا، وہ تشویش کا شکار ہو گیا۔ کچھ نہیں، تم کیوں آئے ہو وہ پھوٹو۔ اب میں مامی کی فیملی کی کسی بھی فرد کو برداشت کرنے کی روادار نہیں تھی۔ اس کا منہ کچھ حیرت سے کھلا، پھر منہ بند ہو گیا۔ امی کہہ رہی تھی کھانا تم آ کر بناؤ گی؟ اگر تم وہاں آ جاتی تو مجھے پوچھنے کے لیے یہاں آنا نہ پڑتا۔ وہ چوکٹ سے ٹیک لگائے میری طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میرے دل میں ناگواری کی ایک بھرپور لہر اٹھی۔ کیا میں ان کی نوکر تھی؟ صبا ٹھیک کہتی ہے، میں نے ہی ان کی عادتیں خراب کی ہیں۔ دیکھو میری بات سنو۔ میں نے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر روکے لہجے میں گویا ہوئی۔ تم دیکھ رہے ہو ہمارے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے۔ صبا ابھی آج ضرور جائے گی، مگر وہ کوئی کام کرتی نہیں ہے، یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اسی لیے میری طرف سے مشورہ یہی ہے تم لوگ آج کھانا باہر سے ہی منگوا لو۔ میں اپنا گھر اکیلا چھوڑ کر تمہارا کھانا بنانے نہیں آ سکتی۔ تو تم نے یہ بات پہلے ہی امی سے کیوں نہیں کہی؟ وہ جاتے ہوئے کم سے کم ہمارے لیے کھانا تو بنا جاتی۔ وہ بوکھلایا۔ نیلی، ایک کپ چائے میرے لیے بھی۔ اسی وقت صبا پھولی سانسوں اور گلابی چہرے کے ساتھ کچن میں داخل ہوئے۔ ارے تم کب آئی؟ میں حیران تھی۔ سال بھر پہلے، وہ تپی۔ ظاہر ہے ابھی آئی ہوں، اور یہ تم کیا دروازے میں سے سپلائی دیوار بن کر کھڑے ہو؟ ہٹو سامنے سے۔ اس نے آفاق کو دیکھ کر منہ بنایا۔ یہ تم پڑھنے گئی تھی یا میراتھن ریس میں حصہ لینے؟ اس کی اتھل پتھل سانسوں اور تمتماتے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے آفاق کے پوچھنے پر وہ یکایک بھپر گئی۔ اس نے آج میرا حشر کر دیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روحان سے لہجے میں کہہ کر اس نے بوتل منہ سے لگائی اور آدھی بوتل ایک سانس میں ہی خالی کر دی۔ کیا ہوا؟ کہیں اس بار اس نے تمہارے پیچھے کتے تو نہیں چھوڑ دیے؟ چائے کا کپ آفاق کو پکڑاتے ہوئے میں باہر برآمدے میں آ گئی۔ گرمی ان دنوں اپنے جوبن پر تھی۔ کچن میں آگ کے سامنے 5 منٹ بھی کھڑے رہنا پسینے میں شرابور کر دیتا تھا۔ میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ پونچھا۔
میں آج کچھ لیٹ ہو گئی تھی، وہ بتاتے ہوئے آ کر دھم سے سامنے کرسی پر بیٹھی۔ اور اس نے تمہیں سزا کے طور پر بھاگتے ہوئے علاقے کے 2-4 راؤنڈ لگانے کا کہہ دیا۔ آفاق نے اندازہ لگایا۔ نہیں، صبا نے کچھ غصے سے تردید کی۔ یہ سب میں کلاس میں گئی تو وہ جنگلی مجھ سے پہلے موجود تھا اور پڑھانا شروع کر چکا تھا۔ حد ادب لڑکی، وہ تمہارا استاد ہے۔ کیا استادوں کے ادب و احترام کے پڑھے گئے سارے سبق تم بھول گئی؟ آفاق نے پھر بیچ میں اسے ٹوکا۔ چند لمحے اس کی بات سننے کے انتظار میں وہیں کھڑی رہی، پھر کچن میں چلی آئی کہ صبا جتنا اونچا بولتی تھی اس کی آواز 7 سمندر پار بھی سنی جا سکتی تھی۔ کچن تو پھر بالکل پاس ہی تھا۔ دوسرے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی بہت لمبا کر دیتی تھی، فضول کا سسپینس پھیلاتی، رک رک کر ڈرامائی توقف کرتی۔ ایک جگہ ٹک کر صبر و تحمل سے اس کی الف لیلہ داستان سننا بڑے دل گردے کا کام تھا، اور میرے پاس نہ ایسا دل تھا اور نہ ایسا گردہ۔ پہلے تو اس نے میرے "میں آئی کم ان سر" کے جواب میں میرے لیٹ آنے پر 1 گھنٹہ بکواس کی، اور جب کھڑے کھڑے میری ٹانگیں سن ہونے لگی، میری کمر میں درد ہونے لگا اور پسینے سے میرے سر میں شدید کھجلی ہونے لگی تو اس نے مجھے اندر آنے کا کہا۔ اس نے ایک بار پھر رک کر توقف کیا اور آفاق بےتابی سے پھر بول اٹھا۔ معید نے تمہیں 1 گھنٹہ کھڑا رکھا؟ نہیں، صبا نے اس کی بات کے جواب میں پھر نہیں کا نعرہ بلند کیا۔ میں اس وقت تھال میں چاول نکال رہی تھی۔ اس نہیں کی گردان پر مجھے شدید غصہ آیا۔ یہ لڑکی ایک ہی بار میں ساری بکواس کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے تنگ کر سوچا۔ جب میں اپنی سیٹ تک آئی تو اس نے مجھے روک دیا اور دوبارہ واپس دروازے تک جانے کو کہا۔ ہائے، وہ کیوں؟ آفاق کے ساتھ ساتھ اندر میں بھی حیران ہوئی۔ بقول اس کے پاؤں گھسیٹ کر چلتی ہوں، اس نے بتاتے ہوئے دانت پیسے گویا معید اس کے دانتوں میں دبا ہو۔ چپل گھسیٹنے کی آواز ذہنی خوف کا باعث بنتی ہے، دھیان بڑھتا ہے اور اسٹوڈنٹ ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر شائستہ حرکت ہے۔ مہذب لوگ اور باتہذیب اسٹوڈنٹس اس قسم کی حرکات سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ جاہلیت اور گنوارپن کے مظاہرے نہ کلاس میں زیب دیتے ہیں اور نہ کسی پبلک پلیس پر۔ وہ برہمی سے بولتی جا رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کام تو معید نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ صبا کی اس عادت سے تو میں بھی عاجز تھی۔ وہ 10 کلومیٹر دور بھی ہوتی تو اس کی چپل کی بھیانک چرچراہٹ مجھ تک پہلے پہنچ جاتی، اور یہ آواز جس قدر میرے اعصاب پر گراں گزرتی تھی میں بتا نہیں سکتی، یوں جیسے سیمنٹ کی دیوار پر کوئی ناخنوں سے کنچی ڈال رہا ہو۔ تو جانتے ہو، اس نے 1 نہ 2 پورے 15-20 بار مجھ سے یہ پریڈ کروائی اور کہنے لگا ہمارا آج کا سبق یہی ہے، پاؤں گھسیٹ کر چلنے کے کیا نقصانات ہیں، آپ کے ایک دن کی پڑھائی برباد ہو سکتی ہے، آپ کے پیروں پر ورم آ سکتا ہے، آپ کو سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے۔ وہ یہ سب میری حالت دیکھ کر کہہ رہا تھا، اور پتہ ہے سارے اسٹوڈنٹ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ وہ رونے کے قریب ہو گئی، اور چھٹی ہونے پر وہ اپنی بائک چھوڑ کر پیدل میرے ساتھ یہاں تک آیا کہ کہیں میں اپنی چال دوبارہ نہ بدل لوں، اور اس کے ڈر سے مگر کس طرح پہنچی ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ وہ بتا رہی تھی، اور تبھی مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے گھر پہنچنے تک میں اس کی آمد سے بے خبر کیسے رہی۔ مجھے بے اختیار اپنی چھوٹی بہن پر پیار سا آ گیا۔ خیر، دیکھا جاتا تو قصور سارا معید کا بھی نہیں تھا۔ سبق تو صبا کو ملنا ہی چاہیے تھا۔ وہی پرجوش ہو رہی تھی اس اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، کیونکہ معید ماسٹرز کرنے کے بعد وہاں عارضی طور پر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو انگلش پڑھانے لگا تھا۔ صبا خوش ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ معید اس کی مدد کرے گا، اسے نوٹس بنا کر دے گا، ایگزام میں اس کے لیے نقل کے پھرے بھی وہی تیار کرے گا، اور کلاس روم میں اس تک پہنچائے گا بھی۔ ایک ٹیچر کی کزن ہونے پر جو رعایتیں مل سکتی ہیں وہ سب صبا کے دھیان میں تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ معید نے اس کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب اس کے لبوں پر معید کے خلاف کوئی شکایت نہ ہوتی۔ یوں لگتا تھا جیسے کزن ہونے کی وجہ سے معید نے اسے خاص نشانے پر رکھ دیا تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ میں نے سوچ لیا، معید سے صبا کا بدلہ اب میں لوں گی۔